السلام علیکم جی. اعجاز نثار سی او کلب پاکستان سے حاضر ہے. آج ہم ایک مہمان شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں. کووڈ کے بعد کیا حالات ہوئے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے حوالے سے اور کیا امپیکٹ آیا اس انڈسٹری کے اوپر. تو اس انڈسٹری کی جو سب سے میرا جو فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ سرینا ہے. سرینا کے جو یہ گروپ سی ای او ہیں یہ بولانی صاحب, عزیز بولانی, جو کہ ایک ماشاءاللہ ایک ویژنری ایک سی ای او ہیں. اور یہ انہوں نے کیسے اس ڈیفیکلٹ جو ٹیسٹنگ ٹائمز میں سے کیسے یہ پاس تھرو کیا اور کیسے کیا ان کی اسٹریٹجیز تھیں. انہوں نے کوئی ریسٹرکچر تو نہیں کیا, بندے تو نہیں لے آف کیے, یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں. اور کیا یہ وے فارورڈ ہمیں دیتے ہیں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کا. تو پلیز ویلکم عزیز بولانی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. سر جب بھی آتے ہیں آپ کے ساتھ چائے پیتے ہیں, آپ کی مسکراہٹ, آپ کی ہاسپٹیلٹی, آپ کیا مینجمنٹ سے سیکھتے ہیں سر. سرینا کو آپ سر ہینڈل کر رہے ہیں اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں یہ بہت بڑا نام ہے سر. اور آپ بیٹھے بھی کیپٹل میں ہیں جہاں سارے دنیا کے ڈپلومیٹس اور سارے پریزیڈنٹس آتے ہیں. کووڈ سر گزرا, ابھی بھی تھوڑا سا کچھ بہتر حالات ہوئے, کیا کی لرننگس تھیں, کیا سیکھا اور کیسے ڈیفائن کریں گے اس ٹیسٹنگ ٹائمز کو, اور دین پھر فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں ہاسپٹیلٹی کو. اعجاز صاحب تھینک یو ویری مچ. کووڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اٹس این ایکسٹرا آرڈنری لرننگ. شاید کووڈ نہ ہوتا تو ہم اتنی چیزیں سیکھ نہ سکتے. واہ 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 واہ. سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں صبر سکھایا, بیکاز انفارچونیٹلی مارچ 2020 ہماری آکیوپنسی فرام 80% اٹ وینٹ ڈاؤن ٹو 0%. تو یو کین امیجن زیرو, اینڈ آئی مین اٹ زیرو. اور صرف اسلام آباد میں نہیں, اکراس پاکستان بلکہ اکراس دا گلوب. اس پیریڈ میں ہمارے پاس میجر چیلنج تھا کہ ہاؤ ڈو وی مینیج, کیونکہ ہوٹل کا انفراسٹرکچر ہے, یو کین ناٹ کلوز ڈاؤن کہ بھئی آپ نے لاک کر دیا اور آپ چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میجر اسٹاف ہیں. ہماری اگر اف یو لک ایٹ اینی ہوٹل, میجر کاسٹ اسٹافنگ اور انرجی, اینڈ وی ور جسٹ اسٹرگلنگ کہ ہم اس کو کیا کریں, ہاؤ ڈو وی مینیج. ایزی سولوشن یہ تھا کہ لوگوں کو فارغ کر دیں, لیکن خدا نے ہمیں سمجھ کتنے لوگ ہیں سر آپ کے ہمارے ماشاء اللہ اکراس پاکستان 1800 کنفرم اور 200 جو ہے کانٹریکچوئل کی ہے. اسلام آباد میں 1000 ہیں. یو کین امیجن کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن اور جہاں 80% آکیوپنسی ہو اینڈ دین اٹ کمز ڈاؤن ٹو 0%. تو اٹ واز ریئلی اسٹریسفل پیریڈ. اور ہم روزانہ آتے تھے. ہم نے پہلے تو اپنا پلانٹ روم بند کیا جو مینیجیبل تھا. So we used to live only with the lights. اور کیونکہ سمر ایئر ٹائٹ بلڈنگ ہے یہ, ایئر ٹائٹ. پھر ڈیورنگ مے گرمی بڑھ گئی اینڈ وی یوز ٹو آپریٹ ود a fan. کیونکہ اگر ایئر کنڈیشننگ رکھتے تو پر ڈے کاسٹ واز کلوز ٹو 100,000 اے ڈے. وی ہیڈ ڈسکشن کیا کریں کیا نہ کریں, اور ہم نے کانشیس ڈیسیشن لیا کہ اسٹاف کو ہم ٹچ نہیں کریں گے جہاں تک ممکن ہو. اور خدا نے بھی ہماری بات سنی. And alhamdulillah, we did not laid off a single person. دوسرا یہ تھا کہ I always think کہ کووڈ جو ہے it was a health check for the companies. It allowed to reflect on each cost line کہ کہاں فیٹ ہے, how much you can minimize. And ہر cost line پہ we reflected کہ is it necessary, shall we continue, اور اس کے alternates کیا ہیں یا اور سولوشن کیا ہے کہ ویئر یو برنگ ایفیشنسی. تو الحمدللہ وی ڈیڈ لاٹ آف برین اسٹارمنگ, لوگوں کو انگیج کیا. اور کووڈ کے دوران نیچرلی وی ڈنٹ ریکوائرڈ اسٹاف, ان کو ہم نے چھٹیاں دی تھی. ان کو بھی ہم نے انگیج کیا تھرو ورچوئل موڈ کہ ان کی خیریت پتہ کی جائے. بیچ میں عید آئی تو وی ہیڈ ورچوئل عید سیلیبریشن. اسی طرح سے ہم نے کچھ ٹریننگ پروگرامز رکھے, اور دیٹ آلسو موٹیویٹڈ دا اسٹاف. کیونکہ وہ ایسا پیریڈ تھا کہ اگر آپ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو تو یو ول گیٹ انٹو ڈپریشن موڈ. یہاں پر پھر ہم نے ایک یوگا کی کلاسز اسٹارٹ کی. اچھا. فار دا اسٹاف جسٹ ٹو ڈی اسٹریس آور سیلف. تو ہم نے کافی ایکٹیویٹیز کی. اور جب سم ٹائمز ان جولائی لاسٹ ایئر حالات کچھ بہتر ہوئے تو ہم نے ہوٹل ری اوپن کی.
اینڈ آئی ریمبر جولائی کی آکوپینسی 6% تھی, اگست میں جمپ ٹو 15%, سپٹمبر واز 32%, اکتوبر آنورڈ 50+ گئی ماشاء اللہ, اینڈ ٹل الحمد للہ فیب 2021 اٹ واز ڈیسنٹ آکوپینسی, جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ لوگوں کی دعائیں تھیں, اٹ ورکڈ ویری ویل ماشاء اللہ. ہمارا میجر چیلنج یہ تھا کہ ایسی سچویشن میں جب کہ ایئرپورٹس بند ہیں, ہو ول کم ٹو دا ہوٹل اینڈ وائی دے ول کم. ہم نے پھر فیملی پیکیجز لانچ کیے, دیکھا تو آج بھی اگر آپ دیکھیں ماشاء اللہ لاٹ آف فیملیز دے آر کمنگ. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایوری ون ہیز ریمین انڈر اسٹریس, دے وانٹس ٹو اسپینڈ ٹائم ود دا فیملی آؤٹ سائڈ دیئر ہوم. اور آج اگر آپ ٹریول اینڈ ٹورزم کو دیکھیں, آؤٹ سائڈ مین سٹیز از ماشاء اللہ گروئنگ ماشاء اللہ. اینڈ مائی میجر کنسرن از کہ وہ رسپانسبل ٹورزم سے ہٹ کر کہیں اررسپانسبل ٹورزم نہ ہو جائے. دیٹس اے فیئر, بیکاز ہمارا انفراسٹرکچر کیٹر نہیں کر رہا ملینز آف پیپل ٹو اکوموڈیٹ. ان کی سیویج سسٹم ہے, ان کی مینٹیننس ہے, واٹر, سینیٹیشن, الیکٹریسٹی, تو دیر آر لاٹ آف چیلنجز. خدا کا شکر ہے کہ اب تک مینیج ہو رہا ہے, بٹ ان دا لانگ ٹرم وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ. سر یہ مجھے بڑا مزے کی بات لگی کہ یوگا آپ نے شروع کیا, اور یہ ابھی بھی کنٹینیو ہے کہ صرف اس وقت تک ہی تھا کہ ابھی بھی چلا رہے ہیں, ڈی اسٹریس کر رہے ہیں؟ ابھی ہم نے گیسٹوں کے لیے رکھا ہوا ہے, بٹ اسٹاف کے لیے نہیں, اسٹاف تقریباً آکیوپائڈ ہے. اب آکیوپائڈ مطلب آپ نے اس پیریڈ میں, کیونکہ آپ کا جو گروپ ہے, جو آپ کے ہائنس ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ وہ آئی ڈونٹ تھنک سے انہوں نے لے آف کیا ہوگا, کیونکہ بڑے ہاسپٹل انڈسٹری میں سر جی میجر لے آفس ہوئے لوگوں نے. میں نام نہیں لوں گا کسی ادارے کا, سر ہزار بندہ گھر میں بھجوا دیا سر. بالکل صحیح ہے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ لوگوں بہت ہیٹس آف ٹو یو سر. مائی سیکنڈ کوشچن از کہ آگے 2 سال میں اب یہ جیسے آپ نے باؤنس بیک کیا, آپ کی آکوپینسی, آپ کا بزنس ایک بیک ٹو, پہلے ہم ایک نیو نارمل آ گیا, اب نیو نارمل سے وی آر اگین ٹو بیک ٹو نارمل. 2 سال میں نیکسٹ اگلے 1 سال میں کیا ٹریجیکٹری دیکھتے ہیں ڈسپائٹ آل دا چیلنجز؟ ویریئنٹ 4 آ رہا ہے, 5 سیزن آ رہا ہے, سیزن شروع ہونے والے ہیں, اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں, کیا ویژن ہے آپ کا؟ آئی ایم کوائٹ آپٹمسٹک, اور میرا یہ خیال ہے کہ کووڈ از اے بلیسنگ فار پاکستان, اینڈ آئی ٹیل یو وائی. صحیح. کووڈ کے درمیان یورپین اور نارتھ امریکن کنٹریز نے ویزا بند کر دی. جو لوگ بریک کے لیے باہر جاتے تھے, دے اسٹارٹیڈ لکنگ انورڈ. واو. اور انہوں نے ایکسپلور کیا کہ پاکستان میں کہاں پوٹینشیل ہے. دس از ون آف دا ریزن کہ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے دے آر ٹریولنگ. ٹرو. اینڈ ناؤ دے آر اسٹنٹ کہ ماشاء اللہ ہمارا ملک اتنا اچھا ہے. سو اٹ واز این unexplored territories جو اب لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں. they have become a good communicator to the other people who have not visited. اور میں quite optimistic ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کا we used to have 52% expat community. during COVID it dropped to 0. اور بیسٹ کے سینیریو اگر آج کے اس میں دیکھیں تو 10%. تو ایوری تھنگ ہیز بین کمپنسیٹڈ بائی لوکل ٹورسٹ. واو. تو یہ میرے خیال سے لوکل ٹورزم کو امپروو کرنے کے لیے کووڈ ہیز پلیڈ اے گریٹ رول, اور اس کے آفٹر افیکٹس بھی پازیٹیو ہوں گے انشاءاللہ. ناؤ انشاءاللہ بیکاز وی آر ٹاکنگ ٹو دا گورنمنٹ آلسو کہ پرائیویٹ اداروں کو انکریج کریں بائی فیسیلیٹیٹنگ, بائی پرووائڈنگ انیبلنگ کنڈیشن. بیکاز ہوٹل نہ آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے, آپ دیکھیں نئی ہوٹلس نہیں آ رہی ہیں compared to the population we have, compared to the outside influx we have. اس کا ریزن یہ ہے کہ اٹس ہائیلی کیپٹل انٹینسو. تو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے پرائیویٹ انویسٹرس کو, وہ یہ کہے گا میں سیف اینڈ سیکیورڈ انویسٹمنٹ کروں, میرے ریٹرنز بہتر ہوں گے, وائی شوڈ آئی ٹیک اے رسک. بیکاز ہوٹل آکیوپینسی ہیز ٹو گو ود دی, سیزنل اس کا افیکٹ ہے, سیزنل ہے, سیکیورٹی ہے, پولیٹیکل ہے, اٹس اے ویری سینسٹیو لا اینڈ آرڈر. سر مجھے 3 چیزیں ایسی بتائیں کہ گورنمنٹ کو آپ کیا, اگر آپ انفلکس آتا ہے لوکل آتا ہے, ٹورزم کا انفلکس آتا ہے, فارن سے آتا ہے,
تین ایسے فنڈامنٹلس کیا چینج کریں کہ جس سے واقعی ہم ٹورزم انڈسٹری کے ہم اپنے فارن ایکسچینج بھی ارن کر سکیں, اور واقعی پاکستان, ابھی پرائم منسٹر نے پرسوں بھی بولا کہ پاکستان سے سوئٹزرلینڈ سے بھی بہتر ہے, اور سوئٹزرلینڈ کی جو ان کے ٹورزم کی انڈسٹری 50 بلین ڈالرز میں جاتی ہے اینولی, ہم تو کسی جگہ پہ نہیں کھڑے. وہ کون سے تین ایسے فیکٹرز ہیں یہ ٹرن اراؤنڈ ہو, کچھ چیزیں بنیں؟ دیکھیے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ از امپروونگ آر انفراسٹرکچر. اوکے. اور میں نے یہ ڈسکس بھی کیا ہے ایٹ این اپروپریٹ لیول کہ بنیادی طور پر اٹس اے رانگ پرسیپشن کہ ہر چیز گورنمنٹ کو کرنی ہے. آئی تھنک وی شوڈ گو فار پی 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 ماڈل. چاہے روڈ انفراسٹرکچر ہو, چاہے بجلی ہو, پانی ہو, all these things, it will be a quick fix. اگر گورنمنٹ کرے گی, نیچرلی اٹ ہیز اے لمیٹڈ بجٹ. تو پہلے تو یہ کہ امپروو آر انفراسٹرکچر. نمبر 2, فیسیلیٹیٹنگ دی انویسٹرس, کیونکہ وہ لانگ ٹرم ہورائزن دیکھتے ہیں. اینڈ انویسٹمنٹ اگر آپ کر رہے ہیں ان بلین, یو نیڈ ٹو انشور کہ آپ کی کاسٹ آف فنڈنگ, کیونکہ کاسٹ آف لینڈ پاکستان میں از ایگزوربیٹنٹلی ہائی. یس. کنسٹرکشن از ایکسٹریملی ہائی. اور جتنے آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ایکسپینسز آر ڈبل, کنسٹرکشن کاسٹ انکریزز, جبکہ وہاں ریوارڈس ڈکریزز بیکاز وہ ایوریج ریٹس جو ہیں دوز آر مچ لوور دین دا مین سٹی. تو ان چیزوں میں اگر یہ فیسیلیٹیٹ کریں تو یو ول سی کہ انشاءاللہ اٹ ول ٹیک یہ گروتھ ہے. تھرڈ از دا ٹریننگ آف آور اون پیپل. In true sense, hospitality starts at the airport. واہ. جب کوئی لینڈ کرتا ہے, چاہے لوکل ہو یا فارنر ہو, امیگریشن سے لے کر ٹیکسی ڈرائیور تک, they need to be trained. We are basically very hospitable people, کیونکہ یہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے. We mean well. We may not be refined. تو I think وہ جو بیسکس جو ہیں, that need quality of vehicles which should come near the airport. آپ دیکھیں کئی ایک دنیا کے ایئرپورٹس ہیں, وہاں پر سرٹیفائڈ وہیکلس آتی ہیں, ٹیکسیز, کہ انلیس یو مینٹین, ان کا ریکارڈ رہتا ہے, ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے وزٹر کے ذہنوں میں. تو آئی تھنک آئی ایم شیور دس ول آلسو کم. اور یہ تین چیزیں جو ہے میرے حساب سے تو یہ ٹرن اراؤنڈ ہو جی, دس will create a long lasting benefit for the country, which will of course generate foreign exchange, taxes, because we are the extended arm for the government in terms of collecting taxes. True. تو یہ ہے سر. آخر میں 2-3 چیزیں چھوٹی سی. ایک تو یہ بتائیں کہ جو لیڈرشپ ہے یا سی ای او کا جو رول ہوتا ہے, ٹیسٹنگ ٹائمز آتے ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ 3 کمپیٹنسز ایسی ہیں یا اس کی جو قابلیتیں ہیں, کریکٹرسٹکس ہیں کسی بھی ایک بزنس لیڈر یا سی ای او میں, جو کہ کرائسس مینیج کرنا اس کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. اس کے بغیر وہ کرائسس مینیج نہیں کر سکتا, ٹیسٹنگ ٹائمز کو نہیں گزار سکتا. کیا بولانی صاحب کے اندر وہ ایسی چیزیں 3 سمجھتے ہیں جو ینگ سی اوز آپ سے سیکھ سکیں؟ انفیکٹ میں بھی سیکھ رہا ہوں لوگوں سے 3 کمپیٹنس. آئی تھنک پہلے تو یہ ہے کہ یو مسٹ ٹیک یور ٹیم انٹو کانفیڈنس. اوکے. کیونکہ آپ کی ڈائریکٹ رپورٹیز ہیں جو ڈائریکٹ رپورٹیز, اینڈ یو میک شیور دیٹ یو کمیونیکیٹ ٹو دا لوئسٹ لیول آلسو. کیونکہ جب بھی گیپ ہوتا ہے تو لوگ اپنی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں, ازمپشنز بیسس پہ کام کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی بوتھ ویز, کہ یو کان انسٹرکٹ. گون آر دا ڈیز کہ جب آپ انسٹرکشن سے کام چلا رہے تھے. آئی تھنک یو ہیو ٹو بی انٹریکٹیو ود دا ٹیم کہ کیا کرنا چاہیے, ہاؤ کین وی ڈو بیٹر. یہ ہمارے چیلنجز ہیں, اینڈ دس از واٹ وی ڈیڈ ڈیورنگ کووڈ. اٹ ورکڈ فار 2-way ٹریفک. نمبر 3 یہ ہے کہ ون ہیز ٹو بی پیشنٹ. You have to be calm. اور آئی تھنک ود دا پیسیج آف ٹائم یہ کامنیس لوگوں میں آ جاتی ہے کہ ناٹ بینگ اے لیتھارجک, بٹ یو ریمین کام اینڈ فوکس آن کور ایشوز اینڈ سی کہ کیا ایکشنز جو ہیں ول ہیو مور پازیٹیو افیکٹ دین دا نیگیٹو افیکٹ. اور کیونکہ لوگ ٹیلنٹڈ ہیں پاکستان, بیکاز وی ڈو لاٹ آف کلچرل ایکٹیویٹیز, وی پروموٹ میوزیشین سے لے کے آرٹیزنس تک, وی ہیو گاٹ آرٹ گیلری, ہم ہر پروگرام میں کر رہے ہیں. تو وی آر شیور کہ یہاں پر اس کی کمی نہیں ہے. اونلی دے نیڈ ہینڈ ہولڈنگ اینڈ ڈائریکشن.
اور سینئرس کو مینٹورنگ شپ ضروری ہے, بہت پیاری بات کی آپ, بیکاز دیٹس دی اونلی وے ٹو پروٹیکٹ اینڈ امپروو آور فیوچر. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. سر ایک چیز اور بتائیے کہ پاکستانی لوگوں کا ایک رویہ ہے, پاکستان از ریئلی دنیا کا ایک بیسٹ کنٹری ہے سر, ڈسپائٹ آل دا چیلنجز ان پاکستان. ہم تھینک فلنس نہیں ہے سر, ہمارے اندر ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہو, یہ کیسے ہم اپنے اندر لے کے آئیں؟ اتنا خوبصورت ملک ہے یہ. ایبسولوٹلی, یہ ہمارا شاید بلڈ گروپ اس قسم کا ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور پیپل کہ وائی وی آر ڈفرینشیٹنگ بٹوین اس اینڈ ادرس. اگر ہم نے لوگوں کو تعلیم نہیں دی, کاؤنسلنگ نہیں دی, بیکاز واٹ یو ہیئر, واٹ یو سی, اور اس کے بعد آپ ایک کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری جنریشن جو ہے, وی ڈونٹ پروجیکٹ پیپل who have played important role with particular reference to Pakistan, کہ جب ہم ان کی برائیاں تو ایکسپوز کرتے ہیں, ان کی شارٹ کمنگز ایکسپوز کرتے ہیں, بٹ ہم ان کی اسٹرینتھ نہیں ایکسپوز کرتے ہیں. ٹرو. تو لسنر جو ہے, آج کل کے جو بچے ہیں, they will only pick up the negatives of you, not the positives. True. So I think we all have to understand کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم criticize کریں, I think we should compliment the things which have really done well for the country. ایک بڑا سیریس ایشو ہے اس ملک کا, وہ ہے ان امپلائمنٹ, بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے ان امپلائبلٹی, یعنی کہ امپلائبلٹی. آپ کسی بچے کو ہائر کرتے ہیں, ہاسپٹلٹی انڈسٹری کے اندر پاکستان کے اچھے بچے نہیں آتے. ہر بچہ کہتا ہے میں سی ایس ایس کروں, ڈاکٹر کروں. ہاسپٹلٹی کے اندر جو بچے آتے ہیں ان کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں اتنے لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں سر, کیا ان کو کہیں گے کہ 3 کمپیٹنس ڈیولپ کر کے آؤ بھائی, تمہیں اچھے تمہارا کریئر ہے اس ہاسپٹلٹی انڈسٹری میں؟ دیکھیں, ہمارا ماڈس آپرینڈی ڈفرینٹ ہے. وین وی ہائر پیپل وی اونلی لک ایٹ دا ایجوکیشن اینڈ ایٹیٹیوڈ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, کین ڈو اپروچ رادر دین کان ڈو اپروچ. اور جب ہم نے اسلام آباد سرنا بھی اسٹارٹ کیا تھا, وی ہیڈ اے چوائس ٹو پک پیپل فرام ادر ہوٹلس اور بلڈ آور اون ٹیم. تو ہم نے ایک کانشیس ڈیسیژن بٹ ٹف ڈیسیژن لیا تھا کہ وی ول induct all fresh people, but basic criteria ہوگا education and attitude. First 6 months, 8 months, 1 year was quite challenging, کیونکہ communication skills نہیں تھی, listening skills نہیں تھی, patience نہیں تھا, smile نہیں تھا, but later on we were rewarded because they were trained. ماشاءاللہ. تو یہاں پر اس وقت بھی ہمارے پاس we induct people ایزی وے ہے کہ آپ کسی اور ہوٹل سے پک کر لیں. بائنگ ہوتی ہے نا, بائی کر لیا, کسی کو پیسے ڈبل دے کے لے لیا. تو ہماری یہ فلاسفی نہیں ہے. اگر کچھ لوگ ہمارے لوگ جاتے ہیں, بائی آل مینس اف دے تھنک دیٹ دے آر میکنگ پروگرس, وی ہیو نو ایشوز. لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وی گیٹ دا فریش پیپل اور ڈفرینٹ انڈسٹری سے, کیونکہ ایک کامن پرسیپشن یہ ہے کہ ہوٹل میں ہوٹل ایکسپیرینس والا بندہ کام کر سکتا ہے, وچ آئی ٹوٹلی متھ ہے, اینڈ وی ہیو پرووڈ اٹ. اگر آج میرے آپ سینئر ڈائریکٹرز دیکھیں تو یو ول بی سرپرائزڈ, آؤٹ آف 8 only 2 came from the hotel industry. Okay. And rest of it I picked up based on their competency. Wow. So attitude makes all the difference. سر ہاسپٹیلٹی اتنا بڑا پاکستان میں گروئنگ ہے, فیوچر میں آنا ہے, اگر کووڈ کے اللہ حالات بہتر کر دیتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی کوئی اپنی اکیڈمی نہیں بنائی ٹریننگ کی, کہ جہاں ہاسپٹیلٹی کے لوگ جیسے کوتھم ہے, یہاں وہ ایک چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں. یہ بڑے جو ادارے ہیں, سرینا ہو گیا, یا ہاشو نے اپنا شروع کیا ایک سلسلہ, سرینا نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے کہ جس میں انڈسٹری ڈیولپ ہو اور ٹریننگ کر کے لوگوں کو آپ پاکستان میں یو اے میں ایکسپورٹ کریں؟ سر پاکستان میں جو کمی ہے وہ سینئر مینجمنٹ کی ہے. اوکے, دیٹس دی اونلی تھنگ. اس کے لیے ہم نے ایکول ڈی ہوٹیلیئر سے کانٹریکٹ سائن کیا تھا. اٹس دا بیسٹ سوئس کمپنی, سوئس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. اٹ ٹک می 2 years ٹو سائن کانٹریکٹ ود دیم. ہمارا فرسٹ ماڈیول واز ڈیلیورڈ ان January 2021, sorry, March 20. It was supposed to be 1 year's program. Unfortunately, COVID کی نظر ہو گیا. We have been discussing with them EHL سے, اور ایک سولیوشن تھا کہ ورچوئل موڈ پہ کریں, اور ہم نے کہا کہ کانفیڈنس بلڈنگ کرنا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی فزیکلی. سو اٹ وینٹ ویری ویل. پریزیڈنٹ الوی صاحب آئے تھے انوگرل پہ. اٹ واز اے گریٹ انکریجمنٹ فار پارٹیسپینٹ, فار ادرس, اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو ہم ٹاپ لیول پہ لے کے جائیں.
تاکہ وی ڈونٹ گیٹ ایکسپیٹریٹس ایٹ دا سینئر پیپل ایٹ دا سینئر لیول. وی ہیو کیپیبلٹیز, تو ہم نے پک کیا ہمارے سینئر مینیجرس کو, ان کو ٹرین کرنے کے لیے. دین وی اوپنڈ ناٹ اونلی فار سرنا امپلائیز بٹ فار ادر ہوٹلز آلسو. اچھا, بالکل. حالانکہ اٹ واز اے لاس میکنگ, اٹ واز ایکسپینسو بٹ کوالٹی, اٹ واز ویلیو فار منی. تو وی اوپنڈ اٹ فار ہاسپٹلس اینڈ ہوٹلس. سر ایک لاسٹ کویشچن ہے اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. ایک تو وومنس کے بارے میں بتائیں کہ پاکستانی ہر آرگنائزیشنس میں نا ایک وومن ورک فورس بڑی بڑھ گئی ہے, اور ایشوز بھی آئے ہیں, چیلنجز بھی, لیکن الٹیمیٹلی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں فرنٹ اینڈ پہ آپ کو فیمیلس ملتی ہیں. دنیا کی اپنا انڈسٹری میں, ہاسپٹیلٹی میں, پاکستان میں بہت کام ہیں. وومنس کو کیا انکریج کرتے ہیں سرینا کی, کیا مینجمنٹ کی فلاسفی ہے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, اور لاسٹ میں ان نئی نسل کے لیے کیا ہوپ آف آپٹیمزم ہے, میسیج کیا ہے آپ کا سر؟ آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کو پتہ ہوگا, وی آر دی اونلی ہوٹل ان پاکستان, اور ہوٹل ناٹ ہوٹل کمپنی, وی آر دی اونلی کمپنی ان پاکستان. اوکے. اور انٹرنیشنلی گلوبلی وی آر دا سیکنڈ جن کو ایج سرٹیفکیشن ملی ہے بائی آئی ایف سی, انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن. ایج اسٹینڈ فار اکنامکلی انہینس ڈویڈنڈ فار جینڈر اکوالٹی. دے ڈڈ دی آڈٹ, انہوں نے کافی ہمارے ساتھ کام کیا. وی آر گریٹفل ٹو آئی ایف سی. ان کے ساتھ مل کر ہم نے اپنی پالیسیز بھی فائن ٹیون کی ٹو پرووائڈ میکسیمم اور بیٹر انیبلنگ کنڈیشن فار جینڈر, تاکہ وہ, کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بچیاں ہماری شادی کے بعد دے ول ریزائن, بچہ ہوا دے ول ریزائن, آبویسلی سچویشن. تو ہم نے کافی یہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, فلیکسی آورز انٹروڈیوس کیے ہیں, مدرز روم وہ کریٹ کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹیکن لاٹ آف ایکشن, اینڈ یو ول بی ہیپی ٹو نو کہ ماشاء اللہ ہمارا جب ہم نے سرٹیفکیشن کی تھی اس وقت 10% جینڈر پاپولیشن تھی, اور آج ماشاء اللہ 12 ہے. آر ٹارگیٹ از ٹو گو فار 20 بائی نیکسٹ جون انشاءاللہ, 20% انشاءاللہ. اور لاسٹ میں سر, اس بہت زیادہ پاکستان میں ابھی بھی اسٹریس ہے, ڈپریشن سے, اکنامک ڈپریشن سے گزر رہے ہیں ہم, ریسیشن سے گزر رہے ہیں, ابھی بھی اپرچونیٹیز بڑی کم ہیں, خاص کر نئی نسل کے لیے. کیا ان کے لیے میسیج آف آپٹیمزم ہے بیسڈ آن فیکٹس؟ I think they have to be patient, اور they should have a positive attitude. ہمارے ساتھ ہم کئی لوگ ہمارے وہ نا سے اسٹارٹ کرتے ہیں. Yes, you know, yes. And then because of the peer pressure also, کبھی کبھار ہم انڈرسٹیٹ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ فلانی پوزیشن از ناٹ کمپیٹیبل ٹو مائی ایکسپیرئنس, and then they wait and wait and wait. My advice to them will be کہ آپ کوالٹی آرگنائزیشن کو پک کریں, ٹرائی اینڈ فوکس آن دا ورک. یہاں جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی کئی جگہ پر انیفیشنسیز بھی ہیں کہ یو گو فار ٹی بریک, یو گو فار لنچ بریک, یو گو فار دس بریک, یو گو فار دیٹ بریک, رادر دین فوکسنگ آن دا ورک. اینڈ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں تو یو شوڈ کوشچن یور سیلف, وائی آر یو ڈوئنگ اٹ, واٹس یور آبجیکٹو, آپ بہتر کیا کر سکتے ہیں, اس کی آلٹرنیٹس کیا ہو سکتے ہیں, از اٹ ورتھ اسپینڈنگ دیٹ ٹائم. اور کانسیپچولی اگر ہم یہ سیکھیں, لیکن اس میں سینئرس کی ذمہ داری ہے. جو میں نے مینٹورنگ کی بات کی, وی نیڈ ٹو ایکسپلین, بیکاز یہ کانسیپٹ ہم بھول جائیں گے جی اگر میں باس ہوں تو آئی کین اونلی انسٹرکٹ, آئی شوڈ ناٹ انسٹرکٹ, I should sit with people, I should advise کہ you may consider, you may look into this, don't you think this is how it should be. I think ہمارا style of management بھی will have a very positive impact on our future generation. Very, very good. اور یہی ہوپ ہے ہماری, جو فیوچر ہے ہماری یوتھ پلچ ہے, اس کے بغیر ہم پاکستان, نیا پاکستان نہیں ہو سکتا. صرف ریاست مدینہ کہہ دینے سے پاکستان نہیں ہو جائے گا چینج. اپنی یوتھ پہ کام کرنا, اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. Absolutely. ہم اسد عمر کا جملہ میں ان کو کہتا ہوں کہ سر آپ کہتے تھے کہ یہ سڑکیں بنانے سے اور ملک نہیں بنتے, پل بنانے سے, انویسٹمنٹ کرنے سے, ہیومن ریسورس پہ
اور وہی ساری سڑکیں کام آئی, پیسے ان کو سڑکوں پہ مل رہے ہیں. صحیح بات. سر رانی صاحب تھینک یو ویری مچ فار دس آپٹیمزم سر, جزاک اللہ. اور یہ آپ سیشن کو ہمارا سی او ٹوڈے ٹی وی پہ دیکھیے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ہم سرینا کے ساتھ سی او کلب کے ساتھ مل کے, اور ان شاء اللہ اگست کے اندر ان شاء اللہ 11 اگست مارک کر لیجیے گا سرینا کے ساتھ ایک ہم سی ای او سمٹ جو کہ ایک بینچ مارک ہے پاکستان کا, ایک امیج بلڈ کریں گے. اجازت دیں اجاز کو, اللہ حافظ.